ایک اور فتنہ ہے آج کے زمانے میں جو بڑا غالب آ رہا ہے. ایک فتنہ تو یہ ہے جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا، یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کی بات مانتے ہیں اور کسی حدیث و سنت کو نہیں مانتے. یہ ایک فتنہ ہے. آج یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں ویسے بتا دوں، جو یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور کسی حدیث اور سنت نبوی کو حجت نہیں مانتا، یہ بھی کلمہ کفر ہے. کیونکہ حدیث نبوی کو مانے بغیر قرآن کو مانا بھی نہیں جا سکتا. یہ تو ایک بات ہو گئی. یہ دوسرا فتنہ ہے، یہ اس سے ایک آگے سٹیپ بتا رہا ہوں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس پہلے فتنے کا کفر ہونا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. دوسرا فتنہ بڑا گھناؤنا ہے، وہ یہ کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی بات مانتے، کسی امام اور علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء، اولیاء کسی کو نہیں مانتے. وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بولی جاتی. وہ بھی اپنے وقت میں اسکالر تھے، ہم بھی اسکالر ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے. پہلا کہنا کہ قرآن کو مانتے ہیں، کسی حدیث کو نہیں مانتے، وہ کفر ہے. یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ گمراہی ہے. کیا؟ یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے صرف ٹیکسٹ سے آپ اس کا سارا معنی اور مراد سمجھ نہیں سکتے جب تک ان لوگوں کو پڑھا اور سنا نہ جائے جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جانتے تھے. ان کی بات کو ماننا جو ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ حدیث اور سنت کو سمجھتے تھے. انہوں نے کیا معنی بیان کیا ہے، کیا مراد بیان کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی کیا تشریح کی ہے، کیا سیاق و سباق بیان کی، انہوں نے اس حدیث کے کیا معنی بیان کیے ہیں. اس لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آج کے دن تک یہ بتائیں، اس مثال سے سمجھ آ جائے گی، علم دین پر اتنا بڑا ظلم جو سوشل میڈیا نے پھیلا دیا ہے. جس کو بولنا آ جائے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی تقریر، اپنی گفتگو، لغویات اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو بہکا دے. بس آج کے دن تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں میڈیکل کالج نہیں جاتا، میڈیکل سکول نہیں جاتا، میڈیسن پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، ہاؤس جاب نہیں کرتا، ریزیڈنسی نہیں کرتا، میں 5 سال 7 سال صرف جو میڈیکل سائنس کی بکس ہیں خود بکس پڑھ کے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں اور مجھے لائسنس دے دیا جائے اور میں کلینک کھولوں گا؟ کوئی دنیا میں کوئی ملک اجازت دے گا؟ جب آپ از خود پڑھ کے ٹیکسٹ بکس 10 سال پڑھ لیں، اساتذہ سے اور انسٹیٹیوشن سے پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو آپ اساتذہ سے پڑھے بغیر دین کے عالم و عارف کیسے بن سکتے؟ انجینئر نہیں بن سکتے، کوئی ڈگری نہیں دیتا. کوئی شخص کہے میں سرجری کی کتابیں پڑھ کے تو سرجن بن جاتا ہوں. آپ بیچلر کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ڈگریز کرتے ہیں، اسپیشلائز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں. کوئی گھر بیٹھ کے 15 سال لگا رہے اور وہ اپنی اسٹڈی کرے تو کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو ڈاکٹر کی دے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے، ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اور سب سے پہلی یہ کہ آپ نے اساتذہ سے پڑھنا ہے. یہ جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کے ہاتھ میں، خود پڑھیں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انسٹیٹیوشن میں اساتذہ سے پڑھے تو ڈاکٹر بن جاتے. میری بات آپ سمجھیں؟ تو علم اساتذہ سے پڑھے بغیر کبھی مستند نہیں ہوتا، آپ کو کوئی ڈگری نہیں دیتا. تو اسلام اور اسلام کا علم، اس کو لوگوں نے اس طرح کر لیا ہے کہ بغیر اساتذہ سے پڑھے، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر قواعد لغت کے، بغیر دینی علوم اور شرعی علوم کے، جس آدمی کو بولنا آ جاتا ہے انگلش میں، اردو میں، عربک میں، جس کو بولنا آ جاتا ہے جس زبان میں چاہے، وہ کہتا ہے ہم عالم. وہ گمراہ کرنے کو تیار ہے اور نوجوان نسل گمراہ ہونے کو تیار ہے. لہذا اگر یہ صورت ہوتی کہ صرف ٹیکسٹ قرآن مجید کا اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے آپ کو کامل، سیکھا، معتمد اور مستند علم مل جاتا تو امت محمدی میں ائمہ نہ ہوتے. اور ایسے لوگ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث میں بھی بخاری کو ماننا ہے، صحیح مسلم کو ماننا ہے. تو میں یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کے لیے میں آپ کو صحیح بخاری سے چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں صرف، اور حدیث میں بھی صرف بخاری اور مسلم کو، اور کسی عالم کو، علماء کو، ائمہ کو، بڑوں کو نہیں ماننا، میں خود بڑا ہوں. یہ ایک فتنہ ہے جس سے گمراہی پھیل رہی ہے. یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں. یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم کس طرح آتا ہے. اب جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اور کہتا ہے میں صرف حدیث کو مانتا ہوں قرآن کے ساتھ، اور پھر صحیح بخاری کو. اب امام بخاری کتاب العلم کے اندر آگے علم کا ایک باب، بہت سے ابواب ہیں، قائم کر کے اس میں بیان کرتے ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء.
یہ امام بخاری اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو پھر اگر ہر ایک نے قرآن کا ٹیکسٹ اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے حجت بن جانا ہے تو یہ کون سے علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ کون سے علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں اور ہے حدیث، اس کو انہوں نے اپنے ترجمۃ الباب میں نقل کیا. پھر امام بخاری یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفہمہ. یہ صحیح بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ الفاظ لائے ہیں کہ اللہ پاک جس شخص سے خیر کا ارادہ جس کے ساتھ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی معرفت عطا کر دیتا ہے. اور پھر آگے باب میں حدیث کے لفظ لائے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس بندے پر خیر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، دین میں اس کو آتھینٹک نالج دے دیتا ہے اور گہرائی کے ساتھ معرفت دے دیتا ہے. فقہا امام بخاری نے یہ قائم کیا. حضور علیہ السلام کی حدیث، اگر یہ کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث جو کہہ رہی ہے اسے بھی مانا جائے. حدیث کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ حدیث کچھ اور بتا رہی ہے اور ہم کہے جائیں ہم قرآن حدیث کے سوا کچھ اور نہیں مانتے، نہ مانیں، پر حدیث جو کہہ رہی ہے اس کو تو مانیں. اب بات کو سمجھ گئے؟ اب میں آگے تیسری چیز دیتا ہوں. اگر صرف ٹیکسٹ پڑھ کے قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی پڑھ کے آپ عالم بن جاتے ہیں اور آپ کو کوئی حاجت نہیں رہتی کسی استاذ کے پاس جانے، شیخ کے پاس جانے، اکابر علماء کے پاس جانے، دوسرے سے علم سیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، خود براہ راست ٹیکسٹ کے ذریعے بن جاتے ہیں، تو امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے. ویسے قرآن مجید کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس چل کے جاتے، سمندر پار کر کے جاتے ہیں. بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں صرف، تو حدیث جو بتا رہی ہے اسے بھی ماننا چاہیے. تو امام بخاری نے باب کم کیا ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر. یہ باب ہے جس میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام دونوں طرح نام آتا ہے، صحیح ہے، تو ان کے پاس سمندر کراس کر کے گئے ملنے. اور کیوں؟ آگے قرآن کہتا ہے وقول تعالی هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے تورات، وہ جو اللہ کا رسول خود صاحب کتاب ہے. قرآن بتا رہا ہے سورہ الکہف میں، وہ چل کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے علم دیں، مجھے سکھائیں اس علم میں سے جو اللہ نے بطور خاص آپ کو عطا کیا، میں آپ سے خاص علم سیکھنے کے لیے آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو. علماء کے دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی ہیں. کچھ علماء کا موقف ہے کہ نہیں وہ نبی تھے. ہمیں اس بحث سے غرض نہیں ہے وہ نبی تھے یا ولی تھے. کوشچن یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایک ولی کے پاس چل کے جا رہا ہے تحصیل علم کے لیے، یا اللہ کا رسول ایک نبی کے پاس جا رہا ہے تحصیل علم کے لیے، حالانکہ ان کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے. یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. صرف ایک پروٹوکول سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس سے خاص علم لینے کے لیے جانا چاہیے. تو آپ بڑوں سے، صاحبان علم سے علم لینے کو اگر جائز نہیں سمجھتے تو موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ یہ قرآن نے کیا بتایا؟ تو ہم خود قرآن کے انکاری ہیں، حدیث کا انکاری ہیں، جو روش اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کے انکاری. آگے صحیح بخاری سے ہی لے رہا ہوں. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے 29واں، باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث. اب صرف چیپٹر کا عنوان سنیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب کسی امام کے پاس، علم کی اتھارٹی کے پاس جائیں، امام کے پاس، محدث کے پاس جائیں تو گھٹنے ٹیک کر اس کی خدمت میں بیٹھیں. اگر آپ خود قرآن پڑھ کے سارا علم جانتے ہیں اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے سارا علم جانتے ہیں اور صرف بخاری کو مانتے ہیں تو امام بخاری کی یہ بات بھی مانے. وہ کہتے ہیں بڑے ائمہ کے پاس، بڑے علماء کے پاس جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس تحصیل علم کے لیے جاؤ اور دو زانو گھٹنے ٹیک کر بیٹھو. امام بخاری ائمہ کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کا باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر. آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں. بھئی بخاری کو مانتے ہیں تو جو امام بخاری بتا رہے ہیں اس کو مانیں.
آپ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کو، تو قرآن اور حدیث جو بتا رہا ہے اس کو بھی مانیں۔ یہ خالی ایک جملہ ہے کہنے کا؟ گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ علماء، ائمہ، محدثین کی خدمت میں اگر علم صرف قرآن سے لینا ہے اور حدیث کی کتاب اٹھا کر لینا ہے تو امام بخاری کیوں گھٹنے ٹکا رہے ہیں آپ کے؟ آپ کو لے جا کے ائمہ کی خدمت میں دو زانو امام بخاری کیوں بٹھا رہے ہیں؟ آپ امام بخاری کو انکار کر دیں، کہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں، میرے لیے صرف قرآن اور حدیث ہے، ائمہ کو میں کیوں مانوں اور کیوں گھٹنے جا کے ٹیکوں؟ تو ہمیں ایک کال پہ رہنا چاہیے، یا امام بخاری کو مانیں یا نہ مانیں۔ اگر مانتے ہیں تو جو وہ بتا رہے ہیں اس کو مانیں، یا انکار کر دیں کہ نہیں مانتے تو دعوت تو ختم ہونا۔ یہ حدیث کو مانیں یا نہ مانیں، ماننا ہے تو حدیث جو پیغام دے رہی ہے اس کو بھی مانا جائے۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری خود اس عمل اور ادب کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو علم کی اتھارٹیز ہیں، ائمہ، جب ان کی خدمت میں جاؤ گھٹنے ٹیک کر بیٹھو اور علم حاصل کرو۔ امام بخاری یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ائمہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھو، تمہیں خود علم مل جائے گا۔ امام بخاری یہ کیوں نہیں کہتے؟ خود سب سے بڑے امام حدیث کے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے خود قرآن پڑھو اور خود حدیث پڑھو، کافی ہے علم کے لیے؟ کسی امام، کسی محدث اور کسی بڑی ہستی کے پاس جا کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کو تو چاہیے تھا یہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ کافی ہوتا تو گویا ہم امام بخاری کو ماننے کی بات بھی کرتے ہیں اور امام بخاری کو رد بھی کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹ پڑھنے سے الفاظ ضرور آپ پڑھ لیتے ہیں مگر اس کی کامل فہم اور سمجھ اور معرفت نہیں آتی۔ اس کے لیے فن سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس جانا، جیسے میں نے ڈاکٹرز، انجینئرز اور تمام ڈگریز کا طریقہ بتایا، تو فہم دین اور معرفت دین وہ ائمہ اور بڑی ہستیوں کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ اب اسی طرح میں ایک ریفرنس اور دے دیتا ہوں آخری اس نقطے پر۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، کیف یقبض العلم، کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے چھین لیا جائے گا۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری نے، یہ باب نمبر 34 ہے، اور اس سے پہلے ایک باب نمبر 21 ہے، وہ کہتے ہیں باب رفع العلم وظہور الجہل، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ اور دوسری روایت حدیث کی لائی ہیں ان یقل العلم ویظہر الجہل، قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی۔ بولیے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی۔ امام بخاری یہ باب قائم کر چکے ہیں اور حدیثیں بیان کر چکے ہیں۔ اب اگلے باب میں باب قائم کیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، 34 میں، چیپٹر 34، اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مثلا آپ رات کو سوئے، سب علم تھا، صبح اٹھے تو آپ جاہل ہو گئے، سب کچھ بھول گیا اور آپ کے دل و دماغ سے علم نکال لیا گیا، سنیچ کر لیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا۔ علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بھلے سوئے اور صبح اٹھے تو بس صاف سلیٹ، علم بھول گئے تھے۔ تو فرمایا علم سینوں سے چھینا نہیں جائے گا اس طرح، بلکہ کیا ہوگا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ فرمایا جو بڑے علماء ہوں گے، جن کے پاس پختہ علم اور دین کی معرفت ہوگی، وہ رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ جب اصل عالم، جس کے پاس دین کا تفقہ، دین کی معرفت، دین کا صحیح فہم، دین کی گہری سمجھ ہوگی، جب وہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، فرمایا اس طرح پھر کیا ہوگا، بڑے علم رکھنے والے، وسیع علم رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے، دین کی بڑی کامل معرفت رکھنے والے جب آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں گے اور وہ کوئی نہیں بچے گا اس پائے کا بڑا عالم، تو پھر کیا ہوگا، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جب بڑے علماء نہیں بچیں گے تو لوگ جاہل لوگوں کو اٹھا کر علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے، ان کی تقریریں سنیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے دور کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب باسند علماء، دین کی اصل معرفت اور تفقہ رکھنے والے علماء جب اٹھتے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے،
تو کوئی نہیں بچے گا. تو وہ لوگ جو اصل میں جاہل ہیں، جن کے پاس اصل قرآن اور حدیث کی معرفت ہی نہیں، جاہل ہیں، ان جاہلوں کو لوگ اٹھا کر سر پہ بٹھا لیں گے، ان کو عالم بنا دیں گے، ان کو علم کی مسند پہ بٹھا دیں گے، وہ تقریریں کریں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. اب حدیث کے لفظ سنیے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. چونکہ بڑے نہیں رہیں گے تو جو مسند علم کے اہل نہیں تھے ان کو مسند پہ بٹھا دیا جائے گا، علم کی کرسی پر وہ خطاب کریں گے، ان سے پھر مسئلے پوچھے جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے، لوگ وہ اپنی ججمنٹ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. حالانکہ ان کے پاس اصل پختہ علم نہیں ہوگا، سٹل وہ لوگوں کو اپنی ججمنٹ دیں گے. یہ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں. ایسے لگتا ہے آج کا زمانہ بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے نقش بر دیوار تھا، دیکھ کر فرما رہے تھے کہ لوگ جاہلوں کو علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے اور جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ آج ہو رہا ہے. کوشچن یہ ہے، اگر علماء سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں اور آپ علماء کو اتھارٹی نہیں مانتے، اکابر ائمہ کو، اب کون سے ائمہ؟ میں ان کی طرف اس کی اگلی سٹیپ پر آ رہا ہوں. علماء سے میری مراد ہر مولوی نہیں ہے مسجد کا امام اور عالم اور خطیب، میں وہ بات نہیں کر رہا. وہ جو اتھارٹیز ہیں جن کو ائمہ علم کہتے ہیں، جو حجت ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن و سنت کے علم پر، جو علم کے سمندروں میں غوطہ زن ہیں، جو علم کی تہ تک اللہ نے ان کو پہنچایا ہے اور انہیں علم کے سمندر پلا دیے، جو بیک وقت قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، سیرت پر، تاریخ پر، اصول پر، فروع پر نگاہ رکھتے ہیں اور قدیم علم پر بھی مہارت ہے اور دور جدید سے آگاہ ہے اور علم کی تطبیق کرتے ہیں قدیم اور جدید کی. اگر ان لوگوں کی ضرورت نہیں اور ہمیشہ علم صرف قرآن کے ٹیکسٹ اور حدیث کے ٹیکسٹ سے مل جانا کافی ہے، تو یہ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں قرآن موجود نہیں ہوگا؟ جب فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، کیا اس زمانے میں قرآن دنیا میں موجود نہیں ہوگا؟ قرآن موجود ہوگا. کیا حدیث نبوی موجود نہیں ہوگی؟ بولیے، موجود ہوگی. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ سب کتب موجود نہیں ہوگی؟ یہ کتب غائب نہیں ہو جائیں گی. قرآن بھی موجود ہوگا، کتب حدیث بھی موجود ہوگی. قرآن اور حدیث کی کتب کے موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کہ بڑے حجت علماء اٹھا لیے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے اور حدیث کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے علم سند کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. ورنہ جس زمانے کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور علامات قیامت کی بات کی، قرآن بھی اس زمانے میں موجود ہوگا. قرآن کسی زمانے میں زمین سے غائب نہیں ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. قرآن قیامت تک موجود رہے گا آپ کے ہاتھوں میں. تو قرآن موجود ہے، اسی طرح حدیث نبوی بھی قیامت تک موجود رہے گی، وہ بھی حفاظت ذکر میں آتی. بخاری، مسلم، یہ کتب بھی موجود رہیں گی. تو اس زمانے میں قرآن بھی موجود ہوگا، حدیث کی کتابیں بھی موجود ہوں گی، اور یہ سب موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. تو گویا آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکل یہ بات سمجھا دی کہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ ہونے کا نام علم نہیں ہے. قرآن بھی موجود ہوگا، کتب حدیث بھی موجود ہوں گی، مگر فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. جو اتھارٹی علماء ہیں ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا. تو قرآن بھی آپ کے پاس گھروں میں ہوگا اور کتب حدیث بھی ہوں گی، مگر علم نہیں ہوگا. کیونکہ جاہل لوگ علم کی مسند پہ بیٹھ جائیں گے، انہیں علماء سمجھا جائے، وہ اسکالر کہلائیں گے. جاہل لوگوں کو اسکالر سمجھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دیں گے، ججمنٹ دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تم کو بھی گمراہ کریں گے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جو میں نے صرف صحیح بخاری سے دی، اور اس سبجیکٹ پر سینکڑوں کی تعداد میں حدیث ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں. میں نے چند نمونے صرف صحیح بخاری سے دیے تاکہ محض صحیح بخاری کا نام لینے والے احباب کو صحیح بخاری کی زبان سے بات کی سمجھ آ جائے.